آپ نے پہلے پڑھائی کیوں چھوڑی؟ اسکول میں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں قید خانے میں ہوں. اسمارٹ فون سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے انکریز ہو رہے ہیں. جی بالکل. جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو کن کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ کم تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے سپنے چھوٹے ہوتے ہیں. زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کتابوں سے نہیں اپنے تجربے سے کچھ لکھتے ہیں. ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام عادل حسین ہے. السلام علیکم، دس از می RJ فضو اینڈ یو آر واچنگ ریڈیو رابطہ 90.8 دل سے دل تک. چلیے ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں، ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں گے. انہوں نے جو ہے 8th کلاس میں اپنی پڑھائی چھوڑی ہے اور 2 کتابیں لکھ چکے ہیں. ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کتابوں کے دوران جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو کن کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو کیسے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو کتابیں لکھنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ہمیں پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیے. میرا نام عادل حسین ہے. میں ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے منوار گاؤں میں رہتا ہوں. بائی پروفیشن میں فی الحال ڈرائیور ہوں. تو سننے میں آیا ہے کہ آپ نے جو ہے 2 کتابیں لکھی ہے اور آپ نے جو ہے 8th کلاس میں اپنی پڑھائی چھوڑی ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ 8th کلاس میں جب آپ نے پڑھائی چھوڑی تو آپ نے پہلے پڑھائی کیوں چھوڑی؟ ایکچولی اسکول میں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں قید خانے میں ہوں. 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. تو یہی ریزن ہوا کہ 8th کلاس میں نے پڑھائی چھوڑی. ٹھیک. جب آپ نے پڑھائی چھوڑی تو پھر آپ کے ذہن میں یہ چیز کیسے آئی کہ اب جو ہے مجھے بک لکھنی چاہیے اور جو آپ نے کتابیں لکھی ہے کہ ان کا ٹائٹل کیا ہے، وہ کس ٹائٹل پہ آپ نے کتابیں لکھی ہے؟ ایکچولی میں 2009 میں سوشل میڈیا فیس بک یوز کر رہا تھا. 2010 میں مجھے فیس بک کی وجہ سے ڈپریشن ہوا ہے. جی کچھ بالکل. معاملہ ہوا میرے ساتھ، وہ پرسنل ہے. تو اس کے بعد زندگی چلتی رہی اور 2015 میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ میں اس پہ کچھ بکس لکھوں. اس کے بعد مہلت نہیں ملی تو 2024 میں نے قلم اٹھایا اور ریسرچز بھی میں نے بہت زیادہ کیے اس پہ کہ یوں لگا مجھے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کمپلیکیٹڈ اور بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ اسمارٹ فون سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے انکریز ہو رہے ہیں. جی بالکل. یہی ریزن ہوا کہ میں نے یہ 2 کتابیں لکھی ہے اسمارٹ فون سائیڈ ایفیکٹ پہ. فرسٹ بک جو ہے اس کا نام ہے سیلف ڈسکوری ان دا ڈارک نائٹ. دوسری بک جو ہے وہ ہے اسمارٹ فون اینڈ انٹرنیٹو ایجوکیشن. ٹھیک. یہ آپ نے کب لکھی، مطلب کس ایئر میں یہ کتابیں آپ نے لکھی؟ یہ میں نے 2024 میں لکھی ہے تو پبلش یہ جنوری میں ہوئی ہے. ٹھیک. کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ بک لکھنے میں؟ ایکچولی بک لکھنے میں مجھے زیادہ ٹائم تو نہیں لگا. 2-3 مہینے میں نے یہ بکس لکھی کیونکہ یہ جو بکس میں نے ڈالا ہے وہ شروع سے ہی میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ کہاں کہاں پہ معاملے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں پہ مسئلے ہو رہے ہیں، کس چیز سے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو 3 مہینے میں نے یہ 2 بکس جو ہے وہ کمپلیٹ کی. مطلب جب آپ نے یہ 2 بکس لکھی تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کسی کی ہیلپ لی ڈیورنگ بک لکھنے کے ٹائم، یا لائک انٹرنیٹ سے یا کسی اور چیز سے، کسی جو آپ کی انسپائریشن ہوگی کسی ٹیچر سے، آپ نے کسی کی ہیلپ لی یا خود ہی آپ نے جو بھی یہ کتابیں لکھی ہے وہ خود لکھی ہے؟ ایکچولی یہ کتابیں جو ہے میں نے اس کے دوران کسی کی ہیلپ نہیں لی کیونکہ میرا نظریہ ہی کچھ ایسا تھا. تو میرے نظریے نے مجھے یہ کتابیں لکھنے میں کامیاب کر دیا اور میں نے اس دوران کسی کی ہیلپ نہیں لی. البتہ کچھ ریسرچز جو ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے انٹرنیٹ سے نکالی ہے. جی ٹھیک. تو آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ڈیورنگ بک جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو کن کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی بک لکھتا ہے تو موسٹ آف دی ٹائم تو ایک چیز آتی ہے دماغ میں کہ ان کو بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لائک بائی پروفیشن آپ نے بولا کہ میں ڈرائیور ہوں. تو آپ نے کیسے مینیج کیا ٹائم کو؟ دیکھیے یہ میرے لیے کافی مشکل تھا. اسٹارٹ میں مجھے لگا کہ ایزی ہے. اس کے بعد جب میں لکھتا گیا تو بہت سے مرحلے ایسے آئے کہ میں نے ایک دم چھوڑنا چاہا کہ مجھے یوں لگا کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے. میں سوچ رہا تھا اس کو میں کہاں سے اسٹارٹ کروں اور کہاں پہ ختم کروں، بیچ میں کیا کروں میں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ جو ابھی لکھنے کی کوشش کر رہے ہو، کوئی بک آپ لکھنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کیسے ٹائم کو مینیج کرتے ہو؟ کیونکہ مجھے جیسے لگ رہا ہے آپ کو تو ٹائم نہیں آتا ہوگا کیونکہ صبح نکلنا شام کو آنا. آپ کیسے ٹائم کو مینیج کرتے ہو؟ میں قلم زیادہ تر رات میں ہی اٹھاتا ہوں. قریباً 10-11 بجے کے بعد میں لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ٹاپک پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ
کب ٹاپک ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں سو جاتا ہوں, کبھی 2 بجے, کبھی 3 بجے, کبھی رات کے 4 بجے. اوکے, یہی ٹائمنگ رہتی ہے. جی ٹھیک. تو آپ سے جو آپ نے یہ بکس لکھی, ان کا مین تھیم کیا تھا, مین موٹیو کیا تھا آپ کا یہ بک لکھنے کا؟ اصل میں جو اسمارٹ فون سائیڈ افیکٹس ہے وہ دنیا بھر میں ڈے ٹو ڈے کافی زیادہ انکریز ہو رہے ہیں. یہ جو اگر اسمارٹ فون کے بے شمار فائدے بھی ہے, بلکہ میں نے اپنے بک میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سائنس کی مہربانی ہے جو کہ انہوں نے انسانوں پہ کی ہے, کہ انہوں نے ہمیں اسمارٹ فون دیا ہے یا انٹرنیٹ دیا ہے, سوشل میڈیا, باقی کتنی ساری فیسلٹیز مل رہی ہے ہمیں, کتنے ہمارے مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو رہی ہے, لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیے جو سروے آرگنائزیشنز ہے وہ تو محنت کر رہے ہیں, ہمیں رپورٹس دیتے جا رہے ہیں کہ کتنے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس چیز سے یہ اسمارٹ فون سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے. ایک ہیومن جو ہے وہ پراپرلی اسمارٹ فون سے فائدہ اٹھائے بلکہ نقصانات کا شکار نہ ہو جائے. اس کے بعد میرے حساب سے, میرے نظریات سے یا میرے ریسرچ سے جو میں نے دیکھا, دنیا بھر کے کسی بھی اسکول میں جو ہے ابھی تک فرسٹ کلاس سے اسمارٹ فون سے ریلیٹڈ یا سوشل میڈیا ریلیٹڈ یا سائیڈ افیکٹس ریلیٹڈ ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے. کسی نے خوب کہا ہے ایجوکیشن از دا ماڈیفکیشن آف ہیومن بیہیویئر. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور جو سیلف ڈسکوری ان دا ڈارک نائٹ بک ہے, یہ جو میں نے اسٹارٹ کی ہے, یہ بھی میں نے اسی چیز سے اسٹارٹ کی ہے کہ ایجوکیشن از دا ماڈیفکیشن آف ہیومن بیہیویئر. تو میری یہی کوشش ہے, انشاءاللہ میں یہی کوشش کروں گا کہ دنیا بھر میں جو کہ میں نے دیکھا کہیں پہ ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے اسمارٹ فون ریلیٹڈ, تو میری یہی کوشش ہے کہ اگر ایجوکیشن دی جائے گی تو ماڈیفکیشن اپنے آپ ہو جائے گی, جو سائیڈ افیکٹس ہے وہ ڈکریز ہو جائیں گے. تو آپ نے جو یہ بک لکھی, جب بھی مطلب ہم کسی رائٹر سے بات کرتے ہیں ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہمیں ملتا ہے لیکن اینڈ پوائنٹ پہ ہم پھنس جاتے ہیں. آپ نے مطلب اینڈ پوائنٹ ڈھونڈتے وقت جب آپ کا اینڈ تھا بک لکھنے کا, کیا آپ کو کچھ پرابلمس آئی, آپ کو لگا کہ مطلب اینڈ نہیں ہو پا رہا ہے مجھ سے؟ اسٹارٹ میں مجھے یوں لگا تھا کہ ایک رائٹر بننا بہت آسان ہے, کسی ٹاپک پہ بک لکھنا بہت آسان ہے. اور جس ٹاپک پہ میں نے بک سٹارٹ کی, میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 بکس جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی. 2022 کی بات ہے یا 2018 میں نے ایک بک سٹارٹ کی تھی. لیکن جو یہ ٹاپک ہے اسمارٹ فون, سوشل میڈیا, اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں, بہت مشکلیں ہیں, بہت مشکلیں آتی ہے اس میں. جی, تو کبھی کبھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جب میں سوچ رہا تھا, جب میں لکھ رہا تھا, تو مجھے کئی بار ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں ہوا میں ہوں, میں زمین پہ ہوں ہی نہیں, کیونکہ اتنا زور دینا پڑتا تھا دماغ کو, اتنی مشکلیں آتی تھی اس ٹائم. تو اس کے بعد سٹارٹنگ کے ساتھ ساتھ بہت آرام سے مشکلیں تو آئی, لیکن اینڈ بھی جو ہے وہ بھی کافی اچھی طریقے سے میں نے اس کا نکالا ہے. آخر میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہوں گی کہ جو آپ نے بکس لکھی ہے اسمارٹ فونز پہ, جی, تو اوور آل آپ کی کیا میسیج رہے گی ان لوگوں کے لیے, کیونکہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے کافی سارے سائیڈ افیکٹس ہیں, آپ کی کیا میسیج رہے گی یوتھ کے لیے؟ دیکھیں, ایک میسیج سے کچھ نہیں ہوگا, جہاں سے میں ایک میسیج دوں گا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. میری یہی کوشش ہے کہ فرسٹ کلاس یا نرسری سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میری بات چل رہی ہے اس حوالے سے. میں JK بورڈ جو اکیڈمک ڈائریکٹر ہے, میں نے ان سے بھی بات کی ہے اس حوالے سے لے کر, اس بک کے حوالے سے لے کر. تو میری یہ رائے ہے کہ جب تک کہ فرسٹ کلاس سے ہم یہ ایجوکیشن سٹارٹ نہ کریں گے, ڈے ٹو ڈے کلاس ٹو کلاس, ایئر ٹو ایئر, یہ لوگ خود ماڈیفیکیشن ان کی ہو جائیں گے. اس کے بعد جس ایئر میں یہ, جس سال میں یہ, جس عمر میں یہ فون ہاتھ میں اٹھائیں گے, پراپرلی یہ خود یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے, اس میں خود آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ کس چیز سے ہمیں سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے اور کس چیز سے ہمیں نفع اور نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ عادل حسین, جو کہ بائی پروفیشن ڈرائیور ہے اور منوارا اننت ناگ میں رہتے ہیں, لیکن ڈرائیور ہی نہیں, یہ ایک رائٹر بھی ہے. تو اس سٹوری سے ہمیں یہی میسیج ملتی ہے کہ ہمیں چاہے کسی نے کمی پڑھائی کیوں نہ کی ہو, لیکن جب سکلز کی بات آتی ہے, جب لکھنے کی بات آتی ہے, تو وہ اپنے جذبات لکھ لیتا ہے. تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے ریڈیو رابطہ 90.8 دل سے دل تک.